ابواب و تقصیر صلاتی، نماز میں قصر کرنے کے ابواب۔ دیکھو بھائی، یہاں نماز میں قصر کرنا، پہلے تو یہ سمجھ لو کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے نا، اس میں آپ قصر کریں گے۔ ظہر میں 4 کے بجائے 2 پڑھو، عصر اور عشاء۔ مغرب 3 ہی رہیں گی اور فجر کی 2 ہی رہیں گی۔ سنتیں اور نوافل کا مسئلہ شاہ ولی اللہ نے موطا کی جو شرح ہے نا المصفہ، اس میں یہ بیان کیا ہے، اگر جاری سفر ہے تو پھر سنت نوافل چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا سفر ختم ہو گیا ہے اور آپ منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ سنت نوافل پڑھ لیں، سمجھے؟ کیونکہ فرضوں کی کمی کو قیامت کے دن نفلوں سے پورا کیا جائے گا، اس لیے پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر مسئلہ یہ ہے کہ جو قصر ہے یہ قصر اسقاط ہے یا قصر ترفیع ہے۔ قصر اسقاط کا معنی ہوتا ہے 4 رکعت والی نماز سے 2 رکعتیں ساقط کر دی جائیں، ان میں آپ 4 نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی پڑھیں گے، اس کو قصر اسقاط کہتے ہیں۔ قصر ترفیع کا معنی ہوتا ہے آسانی پیدا کرنا، یعنی معنی رخصت ہے آپ کے لیے کہ آپ 2 پڑھ لیں، عزیمت یہ ہے کہ آپ 4 پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قصر اسقاط ہے، احناف کے نزدیک، لہذا سفر میں آپ 2 ہی پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھ سکتے۔ اگر 4 پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ صدقہ ہے، اللہ نے صدقہ کیا، اس کو قبول کرو، اللہ کے صدقے کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور دلیل یہ ہے کہ حضور رحمۃ اللہ علیہ صحابہ نے ساری زندگی میں کبھی بھی پوری نماز نہیں پڑھی، سفر میں قصر نہیں کرتے تھے۔ اگر پوری نماز پڑھنا جائز ہوتا تو زندگی میں 1 مرتبہ تو کم از کم آپ کرتے رہے، لیکن آپ نے نہیں کیا، معلوم ہوا قصر اسقاط ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک یہ قصر ترفیع ہے۔ ترفیع کا معنی ہوتا ہے رخصت، آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ سفر میں آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر 4 پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھ لیں تو زیادہ آسانی ہو جائے، کیونکہ سارے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس کے ساتھ رکھ لیں گے تو آسان۔ بعد میں سارے لوگ کھا پی رہے ہوں گے، آپ روزہ قضا کریں گے تو مشکل پیش آتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قصر کب سے شروع ہوتا ہے؟ اصحاب الظواہر اور غیر مقلدین کے نزدیک یہاں سے جاؤ نا آپ چاند کے لیے مسافر بن گئے، قصر کرو۔ احمد آباد جاؤ تو آپ قصر کریں گے، 2، 2.5، 3 میل کے، لیکن جمہور ائمہ کے نزدیک، امام صاحب کے نزدیک 48 میل ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک 4 برد۔ 4 برد یہ 16 فرسخ کا ہوتا ہے، اور فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 4 برد کتنے بن جائیں گے؟ 16 کو 3 سے ضرب دو تو کیا 48 بن جائیں گے۔ تو گویا کہ 4 برد ہو یا 48 میل ہو، جمہور کے نزدیک عام سفر جو ہے، آپ یہاں سے احمد آباد جائیں تو مسافر بن جائیں گے، ایسے نہیں ہے، کم از کم 48 میل کا آپ سفر کریں، 3 دن 3 رات کا عام درمیانی سے مسافر، یہ 48 میل ہی بن جاتا ہے۔ باہر 48 میل کا آپ سفر کریں گے جب آپ گجرانوالے کی حدود سے نکل جائیں۔ حدود سے کیا مراد ہے؟ پہلے زمانے میں چنگی ہوتی تھی، شہر محدود ہوتے، اب تو پھیل گئے ہیں۔ اب آسان طریقہ ہے، بائی پاس سے جب آپ نکل جائیں گے تو آپ مسافر بن جائیں گے۔ یہاں سے پنڈی بائی پاس، یہ چاند قلعہ بائی پاس سے نکل گئے تو آپ مسافر بن گئے۔ بے شک آپ کو گجرانوالہ کے مکانات نظر آئے تو پھر بھی آپ قصر شروع کر دیں گے۔ چاند قلعے سے باہر نکلے، ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر کا آپ قصر پڑھیں گے۔ ایسے آپ باہر سے آ رہے ہیں، چاند قلعے سے پہلے آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو مسافر ہیں تو سفر قصری نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ شہر میں داخل ہونے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کا سفر ختم ہو جائے گا۔ اگر ظہر کی نماز ہے پوری پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز ہے پوری پڑھنی پڑے گی، اس سے پہلے آپ پڑھ لیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ تو لہذا شہر سے نکلنے کے بعد تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کتنی مدت کرنے سے انسان مقیم بن جاتا ہے۔ کسی بھی امام کے پاس مرفوع کوئی روایت نہیں ہے، صرف آثار صحابہ ہے۔
ہمارے نزدیک 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کرے تو مقیم بن جائے گا۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک 4 دن کی نیت کرے، یوم الخروج یوم الدخول کو نکال کر 4 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو مقیم بن جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک 21 نمازیں اگر ٹھہرنے کی نیت ہو تو وہ مسافر بن جائے گا، مقیم بن جائے گا، پوری نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے، آثار صحابہ ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں۔ ہم عبداللہ ابن عمر کے قول پر عمل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب 15 دن یا اس سے زیادہ کی ٹھہرنے کی نیت کرو تو انسان مقیم بن جائے گا اور پوری نماز اس کو پڑھنی پڑے گی۔ اب اس میں انہوں نے 1-2 مرفوع روایت حدیثیں پیش کی ہیں، 10 دن کی اور 19 دن کی، تو اس میں تعویل کریں گے۔ وہ آج کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، آپ نے اقامت کی نیت نہیں کی تھی، اس وجہ سے اگر آج کل مثلا میں نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی، میں کہتا ہوں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، پھر 1 سال بھی گزر جائے پھر بھی میں کیا رہوں گا؟ مسافر ہی رہوں گا۔ اور اگر میں نے اقامت کی نیت 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، بے شک دوسرے دن ہی چلے جاؤں تو پہلے دن جو میں نماز پڑھوں گا پوری نماز پڑھوں گا، نیت کے اوپر اعتبار ہے۔ تو نیت نہیں کی تھی اس وجہ سے 19 دن یا 10 دن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، 15 دن کا یا 4 دن کا یا 21 نمازوں کا اعتبار ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے ہاں قام النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، قام النبی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے 19 19 دن، قصر کرتے تھے، فنحن اذا سافرنا، جس وقت ہم سفر کرتے 19 دن کا قصر نام قصر کرتے، وہیں زدنا اگر 19 دن سے زیادہ کا ہم اضافہ کا ٹھہرتے تو اتمم ہم پوری نماز پڑھتے۔ جی ہاں، کیا تم مکہ میں ٹھہرے تھے؟ کہ اقمنا بها، مکہ میں ہم 10 دن ٹھہرے تھے۔ جی حضرت عثمان اور حضرت عائشہ جو ہے نا، یہ مکہ میں آنے کے بعد پوری نماز پڑھتے تھے اور یہ تعویل کرتے تھے۔ تعویل کے حضرت عثمان کہتے میں امیر المومنین ہوں تو میں نے مکہ کے قریبی گاؤں میں شادی کر لی، تو پہلے میں وہاں پر آتا ہوں، اقامت کی نیت کر لیتا ہوں، پھر مینا میں آ کر نماز پڑھتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ام المومنین ہوں، سارے میرے بیٹے ہیں تو جہاں بھی جاؤں گے اپنے گھر میں ہی جاؤں گے، تو میں تو مسافر بنتی نہیں، اس وجہ سے یہ تعویل ہے ان کے۔ چلیے جی رسول اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ امن میں تھے، پھر بھی مینا میں 2 رکعتیں پڑھی۔ معلوم ہوا کہ قصر نماز کا تعلق خوف کے ساتھ نہیں ہے، صلاۃ خوف اور ہے، صلاۃ قصر اور ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دی گئی۔ چلیے فاسترجع کبان عبداللہ بن مسعود نے انا للہ پڑھا، ثم قال صلیت، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، وصلیت مع ابی بکر، ابو بکر کے ساتھ صدیق کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، وصلیت مع الخطاب مینا رکعتین، فلیت حظی، کاش کہ میرا حصہ 4 رکعت کے مقابلے میں 2 رکعتیں مقبول ہوتی، مجھے 2 رکعتیں قبول ہو جائیں 4 رکعت کے مقابلے میں، نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے۔ چلیے جی کتنا ٹھہرے تھے رسول اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں؟ جی صبح ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یلبون بالحج، وہ تلبیہ پڑھتے تھے حج کا، فامرہم ان یجعلوها، اس کو عمرہ بنا لیں، حج کے بجائے عمرہ، الا من کان، مگر جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ احرام سے نکل ہی نہیں سکتا۔ چلیے جی کتنی مدت میں نماز میں قصر کی جائے گی؟ جی
ہاں، اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 16 فرسخ 48 میل کے بن جائیں گے. چلیے جی. تین دن کا سفر ہو تو پھر عورت ذی محرم کے ساتھ سفر کرے گی، تنہا نہ کرے. اگر اس سے کم کا ہو تو گنجائش ہے، لیکن فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر بھی نہ کرے. ٹھیک ہے، آج کل تو فتنے کا اندیشہ، کوئی لڑکی نکل کے تو دکھائے. چلیے جی. باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. یہی احناف کا موقف ہے. چلیے جی. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 4 والعصر في الحليفة ركعتين. مدینہ کے اندر 4 رکعتیں پڑھے. ذی الحلیفہ یہ مدینہ سے باہر ہے، تو پھر سفر شروع ہو گیا تو 2 رکعتیں پڑھی. چلیے جی. فأقرت صلاۃ سفر کی نماز کو ٹھہرا دیا گیا 2 رکعت پر. وأتم الحضر کی نماز کو 2 کے بجائے 4 کر دیا گیا. جی. وہ تعویل کرتی جیسا کہ عثمان تعویل کرتے ہیں. جی. مغرب کو 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے سفر میں. جی. ہمارے نزدیک دیکھو، جمع کی جو ہے نا، جمع کی ایک سوری ہوتی ہے اور ایک جمع حقیقی ہوتی ہے. جمع سوری کیا ہے؟ ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لو. نمازیں اپنے وقت پر پڑھی، ان الصلاۃ کا کتاب موقوت ہے، لیکن اس کو جمع صورت کہتے ہیں. مجبوری میں یہ جائز. مثلا میں نے سفر کرنا ہے تو میرے پاس، مجھے پتہ ہے کہ ظہر اس وقت تک ہوتی ہے، تو ظہر کو آخری وقت میں پڑھ لیا، تھوڑا سا وقفہ کر کے عصر کا وقت شروع ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ لی. اس کو جمع سوری کہتے ہیں. ایک جمع حقیقی ہے، اس کو جمع وقتی بھی کہتے ہیں. مثلا ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ لو، عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لو. ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لو، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. بعض ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہے، جمع تقدیم، جمع حقیقی. البتہ اس کا کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے نزدیک مرض ہو، سفر ہو، بارش ہو. امام شافعی کے نزدیک سفر ہو اور کیا ہے میں بارش ہو. امام مالک کے نزدیک سفر میں آپ کر سکتے ہیں، حضر میں نہیں کر سکتے. احناف کے نزدیک کسی صورت میں بھی جمع حقیقی، جمع وقتی نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو جمع سوری کریں گے. اب یہاں پر 3 قسم کی روایتیں. بعض روایتوں میں جمع سوری کا ذکر ہے، جیسا کہ ابھی اسی روایت میں آپ پڑھیں. بعض میں جمع حقیقی کا ذکر ہے. تو اس میں پھر ایک ہے جمع تقدیم اور ایک ہے جمع تاخیر. جمع تقدیم کیا ہے کہ آپ عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھو، اور جمع تاخیر کیا ہے؟ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھو. تو بعض ائمہ کے نزدیک جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں جائز ہے. لیکن امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جمع تقدیم کے بارے میں، یعنی عصر کو کس کے وقت میں؟ ظہر کے وقت میں پڑھنے کے بارے میں جو روایات ہیں، ان روایات کو منکر قرار دیا. بعض نے ان کو موضوع کہا ہے. ان پر الٹے سیدھے تبصرے کہ امام ترمذی نے اس کو شاذ قرار دیا ہے. تو ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ لینا، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا، اس کا کوئی بھی قائل نہیں. ٹھیک ہے، جو روایت آتی ہے اس روایت کو امام بخاری نے تو نقل نہیں کیا، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، لیکن شاذ قرار دیا، اس پر عمل کسی کا نہیں ہے. چلیے جی. قال سالم کان عبداللہ ابن عمر یفعل، اس طرح کرتے جب اذا اجرہ السیر، جب اس کو سیر میں جلدی ہوتی ہے، سفر میں جلدی ہوتی ہے، چلنے میں جلدی ہوتی ہے. جی.
وکان استصرخ الی امراتی، اور ان سے مدد طلب کی گئی تھی ان کی بیوی کے اوپر. صفیہ بنت ابی عبید ان کی بیوی بیمار تھی، ان سے کہا کہ جلدی پہنچو. جی فقلت له الصلاة فقال سر، فقلت له الصلاة فقال سر. میں نے کہا جی نماز فرمائے چلو چلو، حتیٰ سارا میلین، یہاں تک کہ 2 یا 3 میل چلے. ثم نظر پہ فصلی ثم قال هكذا رأيت النبي، ایسے ہی میں نے دیکھا نبی کی صلی نماز پڑھتے ہوئے. اذا آجل حسین، جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی، قال عبید اللہ رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا آجل حسین یقیم المغرب فیصلیها 3 ثم يسلم ثم قلم، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے حتیٰ یہاں تک کہ عشاء کا وقت شامل ہو جاتا، شاہ داخل ہو جاتا. فیصلیها رکعتین ثم يسلم ولا يسبح، نفل نہ پڑھتے تھے عشاء کے بعد حتیٰ یقوم من، جو یہاں تک کھڑے ہوتے رات کے آخری حصے میں. جی باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت. ہاں، نفل پڑھنا سواری کے اوپر جس طرح بھی سواری متوجہ ہو. فرضوں کے لیے استقبال قبلہ ضروری ہے، لیکن نوافل سنتوں کے لیے استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے. جی چلیے. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عمرو عن ابي رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رحلته حيث توجهت به. وفي قال حدثنا نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وفي قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال ابن عمر رضي الله عنه يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. اور وطر بھی آپ سواری پر پڑھ لیتے تھے اس زمانے کے بعد جو وطر لازم نہیں ہوتے، واجب نہیں ہوتے. اب ہمارے نزدیک واجب ہے، نیچے اتر کے پڑھنا پڑے گا. جی باب الايمان على الدابة. اشارے سے نماز پڑھنا سواری کے اوپر. جی وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في السفر على راحلته اينما توجهت به يكمل. وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. جی باب ينزل للمكتوبة. وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل بن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ان عامر بن ربيعة رضي الله عنه اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يكمل برأسه قبل اي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. جی وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه. یسبح کو مان نفل پڑھتے تھے سواری پر جس طرح بھی اس کا منہ ہوتا. ویوتر علیہا غیر انه لا يصلي عليها المکتوبہ، فرض نماز پر نہیں پڑھتے تھے. جی قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل مستقبل القبلة. جی باب صلاة التطوع على الحمار. نفل نماز کو سواری پر پڑھنا. جی وفي قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حباب قال حدثنا حمام قال اخبرنا انس بن سيرين قال استقبلنا انس بن مالك حين قدموا من الشام فلقيناه بعين. استقبلنا، ہم نے استقبال کیا انس بن مالک کا، حین قدیم جس وقت وہ شام سے آئے. انس بن مالک ہم نے استقبال کیا انس بن جس وقت وہ شام. فلقینا، پس ہم اس سے ملے، عین التمر جگہ کا نام ہے. فرائیت، میں نے دیکھا اس کو یصلی نماز پڑھتے ہوئے حمار پر، وجہ من ذالک الجانب، اور اس کا چہرہ اس جانب میں تھا یعنی قبلے کی بائیں جانب تھا. فقلت، میں نے کہا رأیتک تصلی لغیر القبلہ. قال لولا انی، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا یفعل لم افعل، میں نہ کرتا. جی چلیے. رواه ابراهيم بن عثمان عن حجاج عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. ہاں وقبلها، فرض نمازوں کے بعد نفل نماز سے پہلے سفر میں نفل نہیں پڑھے. جی وفي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن حفص بن عاصم حدثه قال سألت ابن عمر فقال سئلت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. میں نے نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ نے نفل پڑھے ہوں سفر میں. جی وقال اللہ تعالی. چلیے شاباش. ہاں جی باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر. ہاں سفر میں فجر کی جو 2 سنتیں ان کو نہیں چھوڑا آپ نے، جن کو پڑھنا چاہیے. جی وفي قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد بن قرة عن ابن ابي ليلى قال ما اخبرنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هاني. ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رايته صلى صلاة اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود. جی یہ چاشت کی نماز تھی. جی قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة ان ابا
البيحة في الليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجه. ہاں، رات کے وقت آپ نے نفل پڑھے سفر میں اپنی سواری کی پشت پر، جس طرف بھی اس کا منہ ہو جائے. جی چلیے. جی جی اب یہاں مطلقاً ہم اسے جمع سوری مراد لیتے ہیں. جی جس وقت آپ سفر میں ہوتے. جی جی مغرب عشاء کو جمع کریں تو اذان دینے کی ضرورت نہیں کہ وہ سب اکٹھے، البتہ اقامت ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ کی جائے. جی چلیے. جی جی ہاں، سورج کے ڈھلنے سے پہلے اس میں. جی 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 اور آپ بیمار تھے. شاکن کا معنی بیمار. جی جی فخدشہ، پس آپ زخمی ہو گئے، او فجحشہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو دائیں پہلو زخمی ہو گیا، چھل گیا. جی جی مبصورن کا معنی ان کو بواسیر کی تکلیف تھی جس کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے. جی 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 اگر کھڑے ہو کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تکلیف کر کے پڑھ لے تو بہت ثواب ملے گا. اگر کھڑے ہونے کی طاقت رکھ لیکن تکلیف ہوتی ہے پھر بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے تو اس کو پھر بیٹھنے کے اوپر نصف قائم کرنے کا ثواب ملے گا. ہاں اگر وہ بالکل ہی معذور ہے، کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کو پورا پورا ثواب ملے گا. سمجھ گئے ہو نا؟ جی چلیے. مبصورن کا معنی ان کو بواسیر کی تکلیف تھی. جی جی جو آدمی نائمن کا معنی سو کر نہیں، نائمن کا معنی لیٹ کر پڑھنا. لیٹ کر پڑھنا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں دائیں پہلو پر
بائیں پہلو پر چت لیٹ جائیں، لیکن چت جب لیٹیں گے تو پاؤں قبلے کی طرف کرو، اس کا سر تھوڑا سا اٹھا دو، نیچے اس کے رکھو، پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں. جی باب اذا لم يكن قائدا صلى على جنبه. ہوں وقال عطاء اذا لم يقدر على ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه. جی وفي قال حدثنا عبد الله عن الله عن ابراهيم بن الرحمن قال حدثنا حسين بن مكتب مکتب کا معنی مکتب میں پڑھانے والا. جی عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير ہوں سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. جی باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تتمم ما بقي. کھڑے ہو بیٹھ کر نماز شروع کر دی، پھر ہمت ہو گئی تو پھر کھڑے ہو کر مکمل کر لے. جی وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائدا وركعتين قائما. جی وفي قال حدثنا عمرو بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. جی وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن يزيد وبالنضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد، فيفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظة تحدث ما. اگر میں بیدار ہوتی تو میرے ساتھ بات چیت کرتے، اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے. چلیے کتاب التہجد. دیکھو بھائی، تہجد کا اصل میں معنی ہوتا ہے ترک جہود، وجود، نیند کو چھوڑنا. اصل میں تہجد کی نماز ہے آپ سو جائیں، سو کر رات کے آخری حصے میں آپ اٹھے پھر تہجد کی نماز پڑھیں. اصل تہجد یہ ہے. تاہم اگر کوئی انسان رات کے 12-1 بجے تک کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اگر سو گیا تو پھر سوئے رہ جاؤں گا، پھر وہ جب سونے لگے نا اس سے پہلے 2-4 نفل پڑھ لے، یہ زیادہ اچھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے جس نے غوث قطب ابدال بننا وہ کسی اور خانقاہ میں جائے، جس نے انسان بننا وہ میرے پاس آئے. وہ انسان بناتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت تنقید کرتے تھے. یعنی وہ ہے کہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اگر کسی نے خط لکھا ہے نا تو کہتے خط کو صاف کرو تاکہ مکتوب الیہ کو پڑھنے میں آسانی ہو. ظاہر بات ہے انسان شریعت طریقت سے گزر کر معرفت کے پاس جائے گا نا، شریعت طریقت کے بغیر تو نہیں جا سکتا. اب لوگ نماز پڑھتے نہیں پیر بن جاتے ہیں، یہ کیسے پیر ہے جناب؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس انسان بننے کے لیے آؤ. تو وہ جب کسی کو بیعت کرتے تھے تو پہلے فرماتے تھے کہ اب تہجد کے لیے آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا، آپ ایسا کرو عشاء کی نماز میں وطروں سے پہلے 2 رکعت، علامہ افغانی فرماتے ہیں وطروں کے بعد 2 رکعت جو پڑھتے ہیں آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اٹھ جائیں تو بہت اچھا، نہ اٹھے تو یہ انشاءاللہ تہجد کا ثواب آپ کو مل جائے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو تہجد کی نماز یہ ہے، اصل نماز یہ. تہجد میں پھر 2 پڑھ کر 3 وتر پڑھ لیں، 4 پڑھ کر 3 وتر پڑھ لیں، 6 پڑھ کر 3 وتر پڑھ لیں، 8 پڑھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر 8 پڑھا کرتے تھے. 3 وتر پڑھ لیں، کتنی بن جائیں گے؟ 11 بن جائیں گے نا. تو 2 سنتیں پر تو 13 بن جاتی ہیں. تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو زیادہ جو ہے نا آپ نے 8 پڑھی. تاہم جس کو جتنا وقت مل جائے، جتنا موقع مل جائے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، سب کی اجازت ہے. تہجد کی نماز امت پر فرض نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف. بعض کہتے ہیں اس کی فرضیت جیسے امت سے منسوخ ہو گئی، سورۃ المزمل میں ہے، ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ ہو گئی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو یہ اس کا معنی ہے کہ یہ کہ نفل بن گئی ہے آپ کے لیے. اب تہجد کی نماز رسول اللہ کا نفل ہے. دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے. نافلۃ اللہ کا معنی ہے کہ ایک زائد فرض ہے آپ کے لیے، 5 نمازوں کے علاوہ زائد فرض کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے. تو بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کو فرض کہتے ہیں. لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ آپ کے اوپر بھی فرضیت منسوخ ہو گئی. چونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی میرے ساتھ آتے تھکے ہوئے ہوتے تھے، نیند کا غلبہ ہوتا تو تہجد نہیں پڑھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نہیں پڑھتے تھے، اس سے معلوم ہے کہ اس کی فرضیت آپ سے منسوخ ہو گئی. چلیے جی دن کو تو ویسے جو ہے نا یہ جو ظہر کے بعد 4 سنتیں ہوتی ہیں نا، ان کے علاوہ 4 نفل پڑھ لیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بہت فضیلت ہے. یہ فرمائیے ایسے جیسے تہجد کی نماز آپ نے پڑھی ہو. ظہر کے بعد 4 سنتوں کے علاوہ 4 نفل پڑھ لو تو یہ ایسے جیسے کہ رات
کے وقت آپ نے قیام کے تہجد پڑھی ہو. اگر رات کے وقت آپ نہ پڑھ سکیں تو ظہر کے بعد 4 سنت نفل پڑھ لو، انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. چلیے جی. جی قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي. اور تیری طرف ہی ہم فیصلہ لے کر کے آئے ہیں. فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت، میرے جو پہلے گناہ کیے ان کو بھی اور جو بعد میں کیے ان کو بھی معاف کر دے. وما اسررت، جو چھپ کر کیے جو ظاہر کیے. انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. کسی کو مرتبے میں آگے بڑھا دیا، کسی کو مرتبہ پیچھے کر دیا. لا الہ الا انت او لا الہ غیرک. قال سفیان وزاد عبد الکریم ومن ولا حول ولا قوة الا باللہ. قال سفیان قال سلیمان. چلیے بھائی. جی. باب فضل قيام الليل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابي رضي الله عنه قال كان رجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. کوئی آدمی نبی کے زندگی میں جو کوئی خواب دیکھتا تو اس کو بیان کرتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فتمنی، تو میں تمنا کرتا تھا ان ارا رؤیا، کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں. فاقصها، پس اس کو بیان کر رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وکنت رجلا غلاما شابا، كنت غلاما شابا، میں نوجوان لڑکا تھا. وکنت انام، مسجد میں سوتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فرائیت، میں نے خواب میں دیکھا کان ملکین، گویا کہ 2 فرشتوں نے مجھے پکڑا. فذهبا، بھی مجھے لے کر کے آگ کی طرف. فیدا یہ مطویت، پس اس کی منڈیر بنی ہوئی تھی. منڈیر جانتے ہیں جیسے کنویں کی منڈیر ہوتی ہے، اینٹیں لگی ہوتی ہیں. اچھا. وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، اور اس کے 2 سینگ تھے، کنویں کے 2 سینگ تھے. جیسے کنویں کے اوپر جو وہ ڈول کے لیے جو اینٹیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، ایسے. وَإِذَا فِيهَا، اس میں لوگ تھے. قَدْ عَرَفْتُم، میں نے ان کو پہچان لیا. فَجَعَلْتُ أَقُولُ، میں کہنے لگا اعوذ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. قَالَ فَلَقِيَنَا، ہم سے ایک تیسرا فرشتہ ملا. قال، اس نے مجھے تسلی دی. فرمایا لم ترا، ڈر مت. فقصصتها، پس میں نے یہ خواب بیان کیا اپنی بہن حفصہ کو. فقصتها، حفصہ نے بیان کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ بہت ہی اچھا آدمی ہے. لو کان یصلی، اگر یہ رات کو نماز پڑھنے لگ جائے. وکان، بعد اس کے بعد نہیں سوتے تھے رات کو الا قلما کا تھوڑا سا. تہجد کی نماز کی مرتے دم تک پابندی کی. چلیے جی. جی. ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. جی جی. باب ترك القيام للمريض. جی. قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن كثير قال سمعت جندبا يقول استكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ليلة أو ليلتين. رسول اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، پس آپ ایک رات یا 2 رات نہیں کھڑے ہوئے تہجد کی نماز کے لیے. جی. اس کے شیطان نے اس کے اوپر دیر کر دی. فنظرت والضحی واللیل اذا سجا، ما ودعک، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، نہ وہ آپ سے بیزار ہوا. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لائے فاطمہ علی کے پاس. لیلتن، رات کے وقت. للصلاۃ، نماز کے لیے بیدار کرنے کے لیے. وہ طرق کا من رات کے وقت کسی کا آنا. چلیے جی. ماذا انزل، کتنے خزانے اتارے گئے. من یوقظ، کون ہے جو حجرے والیوں کو بیدار کرے. رب قاسیۃ، بہت سی لباس پہننے والی دنیا کے اندر ننگی ہوں گے آخرت میں. چلیے جی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے پاس گئے، وہ حضرت علی کے پاس اور فاطمہ بنت نبی لیلۃ قال الا تصلیان، کیا تم نفلی نماز نہیں پڑھتے ہو؟ فقلت یا رسول اللہ انفسنا، ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں، فاذا شاء، جس وقت وہ چاہتا ہے یہ بسنا میں اٹھا دیتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ فانصرف حين قلت، جس رسول اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے جس وقت میں نے یہ جواب دیا، ولم يرجع الی، اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا، ثم سمعت وهو مؤلن، اور پھر میں نے آپ کو سنا اور آپ منہ پھیر کر جا رہے تھے، یضرب فخذ، اپنی ران کے اوپر ہاتھ مارتے تھے، قول لیکن قال انسان، اکثر انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بحث کرتا ہے۔ چلیے جی۔ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدع العمل، عمل کو چھوڑ دیتے تھے، وہ یحب ان یعمل به، اور آپ پسند کرتے تھے کہ اس عمل کو کرے، اس وجہ سے خشیت، اس ڈر سے یعمل الناس، لوگ اس پر عمل کریں پس ان پر فرض کر دیا جائے، تو رسول اللہ علیہ وسلم فرض ہونے کے ڈر سے اپنے اس عمل کو چھوڑ دیتے تھے۔ وما سبح، رسول اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز نہیں پڑھی کبھی، وإني لأسبح، میں اس کو پڑھتی ہوں۔ حضرت عائشہ اپنے علم کے مطابق کر رہی ہیں کہ مگر نہ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز پڑھی۔ جی۔ اور مجھے نہیں منع کیا نکلنے سے تمہاری طرف، الا انی، مگر میں ڈر گیا کہیں تمہارے پر فرض نہ کر دی جائے یہ تہجد، یہ تراویح کی نماز، وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان میں تھا۔ جی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت قیام کر رہے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، وقال عائشہ حتی تفتر قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے تھے، والفطور والشقوق ان فطرت، ان شقت، پھٹ جانا۔ جی۔ جی، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ جی۔ جو آدمی سو گیا سحری کے وقت۔ جی۔ جی۔ جس وقت مرغ اذان دیتا تھا اس وقت آپ بیدار ہوتے تھے۔ جی۔ 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 دونوں نے سحری کھائی، فلما فرغ، جب سحری سے فارغ ہو کر نبی کریم کھڑے نماز کے لیے، فصلیا، پس انہوں نے نماز پڑھی، فقلنا، ہم نے انس سے کم کان بین فراغہما، کتنا فرق تھا آپ کے فارغ ہونے میں سحری سے اور نماز میں داخل، قال قدر ما، کتنا ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لے۔ جی چلیے۔ جی۔ بِأَمْرٍ سَوْءٍ، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا ایک برے معاملے کا، قلت، میں نے کہا ما حممت، قلت، میں نے ارادہ کیا ان اقعدا، کہ میں چھوڑ دوں، وَأَذْرَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ جاؤں اور رسول چھوڑ دوں۔ یہ بے ادبی تھی، ویسے تو جائز تھا، نفلوں میں آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے میں بیٹھ جاتا تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ جی۔ اپنے منہ کو ملتے تھے مسواک کے ساتھ، مسواک زیادہ کرتے تھے۔ چلیے جی۔ جی۔
ہاں 7 پڑھتے تھے، یعنی 4 تہجد 3 وتر، ٹھیک ہے، اور 9 پڑھتے تھے 6 تہجد اور 3 وتر، اور 11 سوائے 8 تہجد 3 وتر اور سوائے رکعت فجر کے، فجر کی رکعتیں پھر 13 بن جائیں گی. چلیے جی جی نشا کا معنی قامہ کے ہیں حبشی زبان میں، وطن کا معنی معطاً للقرآن، قرآن کی موافقت کرنا، اشد موافقتاً، لسمعی کان بھی قرآن کی طرف متوجہ ہو، آنکھیں بھی اور دل بھی، لیواطیو لیوافقو. چلیے جی روزہ افطار کرتے چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم گمان کرتے تھے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے اس کا بیسوم، اور روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ آپ افطار نہیں کریں گے اس کا کچھ. وکان لا نشتا، آپ نہیں چاہیں گے انتراؤ کا آپ دیکھیں، آپ رات کے وقت نماز پڑھتے مگر آپ اس کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بھلا نائم نہ سوئے ہوئے اللہ رائے تو مگر آپ اس کو سوئے ہوئے دیکھنے میں کامیاب. رسول اللہ رات کو سوتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے تھے، دونوں کام ہونے چاہیے. جی شیطان کا گرہ لگانا پیشانی کے بالوں کے قافیہ کہتے ہیں، پیشانی کے جو آگے کے بال ہوتے ہیں. اذا لم یصلی، جب رات کو تہجد کے شیطان گرہ لگا دیتا. جی جس وقت وہ سوتا ہے 3 گرے لگاتا ہے. یضرب عند کل عقد، ہر گرہ کے وقت یہ کہتا ہے علیک لیل طویل، تھپکی دیتا ہے. بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، بچے کیسے کرتے ہیں، سو جا علیک لیل، لمبی رات ہے. جی فقد، پس سو جا. فاذا تيقظ، اگر وہ بیدار ہو جائے، فذكر اللہ، ان حلت عقد، ایک گرہ کھل جاتی. فان توضأ، ان حلت، پھر دوسری گرہ کھل جاتی. فان صلى، ان حلت تیسری گرہ. فاصبح، پس وہ صبح کرتا ہے نشیط، چست چالاک، طیب النفس، اچھا نفس ہوتا ہے. الا اصبح خبیث النفس، سست اور نفس گندے نفس والا. جی وہ شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا پتھر کے ساتھ، فإنه يأخذ القرآن، وہ قرآن کو یاد کرتا تھا. فيرفض، اس کو چھوڑ دیتا تھا. وينام، اور فرض نماز سے غافل ہو کر سویا رہتا تھا. جی وہ ہمیشہ سویا رہا یہاں تک اس نے صبح کر دی. ما قام، نماز کے لیے کھڑا. قال بال شیطان، شیطان نے پیشاب کیا اس کے کان میں. جی رات کے وقت بہت تھوڑا وہ سوتے ہیں. جی یہ جاؤن کا معنی سونا. جی 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 رات کے آخری تہائی میں آپ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اپنے شان کے مطابق یہ 3 جملے بولتے ہیں. جی جو رات کے اول حصے میں سو گیا اور رات کے آخری حصے کو اس نے زندہ کی عبادت کی. جی سلمان نے ابو درداء سے کہا آپ سو جا. فلما کانا، جس وقت رات کا آخری حصہ، فرمایا قم، کھڑا ہو. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان. اصل میں یہ تھا کہ ابو درداء اور حضرت سلمان کے درمیان مواخات قائم کی تھی. مواخات کا معنی جانتے ہو نا، بھائی چارہ. سلمان نے کہا یار ایک دن میں گزارتا ہوں ابو درداء کے پاس. چلے گئے تو اس کی بیوی نے گندے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. کہے تو تیرے شادی شدہ ہے شوہر، اچھے کپڑے پہنو. کہتے بھائی کیا کروں، ابو درداء کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو سر رات عبادت کرتا ہے. سلمان نے کہا آج میں اس کا دماغ ٹھیک کرتا ہوں. جب رات کو کھڑا ہوا نا وہ نفل پڑھنے کے لیے، فرمایا سو جاؤ، چپ کر کے سو جاؤ، میں اٹھاؤں گا. وہ سلا دیا. رات کے آخری حصے میں پھر اس کو تہجد کے لیے کھڑا کیا. روزہ رکھا ہوا تھا اس نے. کھانے کی جب پیش کی نا سلمان کو، سلمان نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو نہیں کھائے گا. اب ظاہر بات ہے مہمان تھے، پھر ان روزہ توڑا. نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں مہمان کی خاطر.
تو یہ ساری باتیں پھر ابو درداء نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. فرمایا سلمان نے سچ کہا، تیرے پر تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے نفس کا بھی حق ہے. یہ کیا ہے سارا دن روزہ رکھنا، رات کو افطار کرنا، بیوی کے پاس جاتے ہی نہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے. چلیے جب مؤذن اذان دیتا وصبا تو کھڑے ہوتے چستی کے ساتھ. بامکانات بھی اگر کوئی حاجت ہوتی غسل کی غسل کرتے، وإلا توضأ وضو کرتے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے. جی تہجد کی نماز ہمیشہ 11 رکعت ہی پڑھتے تھے، اکثر زیادہ یعنی 8 رکعت تہجد کے 3 وتر کے. جی یصلی جی جی کھڑے ہو جاتے، پھر ان کو پڑھتے، پھر رکوع میں جاتے. جی رات کے وقت میں، دن کے وقت میں پاکی حاصل کرنے کی، وضو کرنے کی فضیلت. جی جی مجھے بیان کرو وہ عمل جس کی تجھے زیادہ امید ہو، جس کو تو نے کیا ہو اسلام میں. جی میں نے سورۃ دفن علیک تیرے جوتوں کی آواز اپنے آگے آگے جنت میں سنی. قال ما عملت عملا، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کی مجھے زیادہ امید ہو سوائے اس کے انی لم اتطہر طہورا، میں کبھی پاکی حاصل وضو نہیں کرتا رات کے وقت میں، دن کے وقت میں، الا صلیت، مگر اس وضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں جو میرے لیے قسمت میں لکھا ہوتا ہے. نصلیہ نہیں، میں تہجد میں وضو پڑھتا ہوں. جی عبادت میں سختی کرنا، اپنے اوپر مشقت میں ڈالنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. جی ایک رسی لٹکی ہوئی تھی بین الساریتین، 2 ستونوں کے درمیان. فقال ما هذا الحبل، اس رسی کا کیا مقصد ہے؟ قال هذا حبل، یہ زینب کی رسی ہے. فاذا افترت، جب وہ سست پڑ جاتی ہے، تعلق اس کے ساتھ لٹک جاتی ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حلو، اس کو کھول دو. لیصلی احدکم، تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ نشاط ہو، جب تک کہ اس کی طبیعت میں نشاط ہو. فاذا فتر، جب سست پڑ جائے، فلیخود بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں. وبی قال حدثنا. جی رات کو یہ سوتی نہیں. فذکر من صلاۃ، اس کی نماز کا ذکر. فرمایا ماہ رک جاؤ، علیکم، تم پر لازم ہے، بما تطیقون، وہ اعمال جن کی تم طاقت رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا ثواب دینے میں یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے. مشقت میں مت ڈالو، جتنا آسانی کے ساتھ کرتے ہو کر لو. جی ہاں، جو آدمی پہلے کھڑا ہوتا تھا پھر اس نے قیام کو، اس کو ناپسندیدہ عمل کہا ہے. جی وہ رات کو پہلے کھڑا ہوتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا. جی جی علم خور، مجھے خبر نہیں دی کہ انک تقوم اللیلۃ، رات کو قیام کرتا ہے، وتصوم النہار، دن کو روزے رکھتا ہے. قلت، میں نے کہا انی افعل میں ایک قال فانک اذا فعلت ذلك حجمت عینک، تیری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی. ونفیت نفسک، اور تیری جان کمزور ہو جائے گی، سست پڑ جائے گی. وان لنفسک علیک حقا ولآلک حقا فصم، روزہ بھی رکھ، افطار بھی کر،
قیام بھی کرو سو بھی، اپنی صحت کا خیال رکھو جی۔ باب فضل من تعاهد الليل اس آدمی کی فضیلت جو بیدار ہوتا ہے رات کے وقت میں فیصلی پھر نماز پڑھتا ہے جی۔ قال حدثنا صدقة قال أخبرنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعارى من الليل فقال جو آدمی رات کے وقت بیدار ہوا، تعارہ کا معنی بیدار ہونا جی۔ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعت استجيب له اللہم اغفر لی، یہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی جی۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخلكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة تمہارا بھائی کوئی گندی بات نہیں کہتا، رفث کا معنی ہوتا ہے بیہودہ بات یا جنسی بات، سیکسی بات نہیں کہتا۔ فینا یہ شعر ہے، ہمارے اندر اللہ کا رسول ہے یتلو کتاب، اپنی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اذا انشق معروف من الفجر، جس وقت کے طلوع فجر ہو جاتی ہے، معروف من الصادق یعنی صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اران الہدا، اس نے ہمیں ہدایت دکھائی، بعد العما گمراہی کے بعد، فقلوبنا ہمارے دل اس کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، ان ما قال جو کچھ اس نے کہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گا۔ یبیت رات گزارتا ہے، یجافی جنبہ اس کے پہلو بسرن فراشی، اس کے بستر سے علیحدہ رہتا ہے۔ اذا استسقر، جس وقت مشرکین کی خوابگاہیں بھاری ہو جاتی ہیں، یعنی مشرکین خوابگاہوں میں سوئے رہتے ہیں، حضور رحمۃ اللہ عالمین بیدار ہوتے ہیں۔ چلیے وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد بن الأعرج عن أبي هريرة وفي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيده قطعة الاستبرق گویا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، فکأنی لا ارید، میں نہیں ارادہ کرتا کسی مکان کا جنت سے، الا طارت بھی، مگر یہ کپڑا اڑا کر مجھے اس کی طرف لے جاتا ہے، یہ کپڑا اڑ کر۔ ورأیت کأن اثنین، گویا کہ دو آدمی مجھے لائے، اراد ان یذهبا بھی، مجھے لے جائیں آگ کی طرف، فتلقاہما، ان سے ایک تیسرا فرشتہ ملا، فقال لم ترا تو ڈر مت، خلیا اس کو چھوڑ دو، فقصت حفصۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا، اور میرے خوابوں میں سے ایک خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، فکان عبداللہ یصلی من اللیل وکانوا لا یزالون یقصون علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا انہا فی اللیلۃ السابعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بیان کرتے تھے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ آخری عشرے کی 7ویں رات میں، 27 میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارا رؤیاکم، میں نے تمہارا خواب کو دیکھ لیا ہے، قد تباتات، تحقیق یہ موافق ہو گیا آخری عشرے کے اندر۔ فمن کان متحریھا، جو آدمی اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ رات آخری عشرے میں تلاش کرے، طاقتوں میں جی۔ المداومة على ركعتي الفجر فجر کی 2 رکعتوں پر ہمیشہ اختیار کرنا جی۔ قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما ابدا۔ اور ان دونوں کو کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑا جی۔ باب السجعة على الشق الايمن بعد ركعتي الفجر ہاں، لیٹ جانا دائیں پہلو پر فجر کی 2 رکعتوں بعد، تھوڑی دیر کمزوری کو دور کرنے کے لیے جی۔ قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر استجع على شقه الايمن باب من تحدث بعد ركعتين ولم يستجع جس نے بات چیت کی 2 رکعتوں کے بعد اور لیٹا نہیں جی۔ قال حدثنا بشر بن حكيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن عبد الله عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فان كنت مستيقظا حدثني والا استجع حتى يؤذن بالصلاه حتیٰ یؤذن فی الصلاۃ، یہاں تک کہ وہ خبر دیتا ہے نماز کے بارے میں، اذان کہتے ہیں نماز کے لیے جی۔ باب ما جاء في تطوع مثنى مثنى قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنه وقال عيسى بن سعيد الانصاري رضي الله عنه ما ادركت الفقهاء الزنا الا يسلمون في كل 2 من النهار جی۔ وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنتظر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها حتى يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم انك تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وان كنت
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خيرا حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. ہاں جی، اپنی حاجت کا نام بھی ذکر کریں، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں. جی. ان هذا الامر، امر سے مراد یعنی میرا سفر ہے، میرا تجارت ہے. جی. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. جی. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن عقيل بن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعه وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. جی. قال حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. ہاں، امام رک جائے گا اس کے لیے. جی چلیے. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول أوتي ابن عمر في منزلي فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عباد بن مالك غدا علي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. یہ بڑی حدیث ہے آپ کی. چلیے چلیے بس کریں.